سلسلہ مطبوعات نمبر 4، عنوان قرآنی اصول معاشیات، تحریر مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ناشر شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن، ملتان، پاکستان۔ ابتدائیہ۔ دور حاضر میں دنیا جس معاشی بحران میں مبتلا ہے، اس سے کسی باشعور شخص کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ متمدن اقوام نے اپنی سوچ کی بنیاد پر مختلف معاشی نظام نہ صرف وضع کیے بلکہ ان کو عمل کے میدان میں سے بھی گزارا، لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی ایسا نظام سامنے نہیں آ سکا جسے انسانیت کی مکمل فلاح و بہبود کا ضامن قرار دیا جا سکے۔ سرمایہ داری روح بزوال ہے اور اپنے بنیادی اصولوں میں ترمیم و تنسیخ اور دیگر ذرائع سے اپنے آپ کو بچانے کی آخری جدوجہد میں ہے۔ اسی طرح اشتراکی نظام بھی ہلچل سے دوچار ہے، اس کی اساسی نظریات کی عمارتیں زمین بوس ہو رہی ہیں اور ان کی جگہ نئے نظریات کی آبیاری ہو رہی ہے۔ ایسے میں قرآن حکیم جیسی لازوال کتاب شعوری نظروں کی مرکز توجہ ہے کہ جس کے الفاظ تک 14 صدیوں میں اپنی تابانی اور شوکت نہ کھو سکے، تو اس کے معنی و مفاہیم اور مقاصد تو کس قدر اپنے اندر استقلال رکھتے ہوں گے کہ لباس کے مقابلے میں وجود اور جسم کے مقابلے میں روح کی پائیدار حیثیت مسلم ہے۔ اسی کتاب مبین نے دیگر شعبہ حیات کی طرح معاشیات میں لازوال اصول متعین کیے ہیں جن پر حدیث و فقہ کی روشنی میں ایک انقلابی اور عوامی فلاح و بہبود پر مبنی پائیدار نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ ان اصولوں کی انقلابی توضیح و تشریح جمعیت علماء ہند کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ و خلیفہ مجاز حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ و فیض یافتہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن قرآنی اصول معاشیات کی مستقل اشاعت کی سعادت حاصل کر رہی ہے تاکہ نوجوان نسل نہ صرف دینی شعور سے بہرہ ہو بلکہ علماء حق کے گراں قدر انقلابی خیالات سے بھی مستفید ہو۔ چیئرمین شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن۔ قرآنی اصول معاشیات۔ قرآن عزیز نے اپنی اساسی روش کے مطابق عبادات، معاشرتی معاملات، سیاسیات اور دیگر شعبہ زندگی کی طرح معاشیات میں بھی صرف اساسی اصول اور معجزانہ اختصار کے ساتھ اصول و کلیات کا ہی ذکر کیا ہے اور ان کی تفصیلات و تشریحات کو ارشاد نبوی یعنی احادیث اور ان سے مستنبط احکام یعنی فقہ کے حوالے کر دیا ہے۔ معاشیات سے متعلق قرآن عزیز نے جن اساسی اصول کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: حق معیشت میں مساوات۔ نمبر 1، رزق اور معاش کا حقیقی تعلق صرف ذات الہی سے وابستہ ہے اور وہی ہر فرد کا کفیل ہے، اور اگرچہ اس کی مصلحت عام اور حکمت تام کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے اس متنوع ماحول میں رزق کے اندر تفاوت درجات پایا جائے، لیکن امارت اور غربت کے فطری تنوع کے باوجود یہاں ایک فرد بھی محروم المعیشت نہ رہنے پائے، کیونکہ اس نے حق معیشت کو سب کے لیے مساوی اور برابر رکھا ہے اور کسی کو بھی اس حق کے مساوات میں دخل انداز ہونے کا حق عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہر فرد کے معاشی زندگی کا کفیل ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر ایک جاندار کی معیشت اس کے ذمہ ہے، اس لیے حسب ذیل نص قابل مطالعہ ہیں۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں لی ہے۔ سورہ ہود۔
اور تمہارا رزق اور جس شے کا تم وعدہ دیے گئے ہو آسمان میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 1۔ اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالا کرو، ہم ہی تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ سورہ انعام آیت نمبر 19۔ اور آسمان اور زمین سے تم کو روزی کون پہنچاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 5۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، بڑی مضبوط قوت والا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 3۔ اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے سامان بنا دیے اور ان کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ سورہ حجر آیت نمبر 2۔ اور وہ خدا وہ ذات پاک ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ ان آیات میں بغیر کسی تخصیص کے ہر فرد بشر کو خطاب ہے، اور ان کی روح یہ ہے کہ معیشت و اسباب معیشت خدا تعالیٰ کے خزانہ عامرہ کی ایسی عطا و بخشش ہے کہ جس سے فائدہ اٹھانے کا ہر جاندار کو برابر کا حق ہے۔ اور ان آیات کی اس روح کی زیادہ وضاحت و صراحت حسب ذیل آیات کرتی ہیں۔ اور رکھے اس زمین میں بوجھل پہاڑ اس کی پیٹھ پر، اور برکت رکھی ان کے اندر، اور 4 دن میں اندازہ سے رکھی اس میں ان کی خوراکیں جو برابر ہیں بلحاظ طلب معیشت سب حاجت مندوں کے لیے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 2۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو زیادہ روزی دی گئی ہے وہ اپنی روزی کو اپنے زیر دستوں پر لوٹا دے، کہ اس روزی میں وہ سب کے سب برابر ہو جائیں۔ پھر کیا یہ اللہ کی نعمتوں کے سری منکر نہیں ہو رہے ہیں؟ سورہ نحل آیت نمبر 10۔ ان آیات میں حق معیشت کی مساوات کا جس قدر صاف اور صریح اعلان ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور ان کا انکار بداہت و صراحت کا انکار ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ منشا الہی کے اس مقصد عظیم کو پورا کون کرے، اور اس عالم اسباب میں اس کی تکمیل کس کے ذمہ واجب ہے؟ تو اسلام کے نظام کا مکمل نقشہ جن نگاہوں کے سامنے ہے وہ بآسانی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اس عالم تشریع میں یہ فریضہ نائب الہی خلیفہ پر عائد ہوتا ہے کہ قلم روئے اسلامی میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو حق معیشت سے محروم ہو، اور نہ کسی کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ حق معیشت میں درانداز بن سکے۔ اور جو حکومت اس منشاء الہی کو پورا نہیں کرتی وہ فاسد نظام کی حامل اور نظام عادل سے منحرف ہے۔ چنانچہ بقرہ کی اس آیت والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، جملہ اشیاء عالم بدلیل فرمان واجب الاذعان خلق لکم ما فی الارض جمیعا تمام بنی آدم کی مملوک معلوم ہوتی ہیں، یعنی غرض خداوندی تمام اشیاء کی پیدائش سے رفع حوائج جملہ ناس یعنی انسان ہے، اور کوئی شے فی حد ذاتی ہی کسی کی مملوک خاص نہیں، بلکہ ہر شے اصل خلقت میں جملہ ناس میں مشترک ہے، اور من وجہ سب کی مملوک ہے، ہاں بوجہ رفع نزاع اور حصول انتفاع قبضہ کو علت ملک مقرر کیا گیا، اور جب تلک کسی شے پر ایک شخص کا قبضہ تامہ مستقلہ باقی رہے اس وقت تک کوئی اور اس میں دست درازی نہیں کر سکتا۔ ہاں خود مالک و قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت
حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے، بلکہ اس کو اوروں کے حوالے کر دے، کیونکہ باعتبار اصل اوروں کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مال کثیر حاجت سے بالکل زائد مال جمع رکھنا بہتر نہ ہو، گو زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے، یعنی بالکل زائد جمع رکھنا بہتر نہ ہوا، گو زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے۔ اور انبیاء علیہ السلام و صلحاء اس سے بغایت مجتنب رہے، چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلکہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تابعین وغیرہ نے حاجت سے زائد رکھنے کو حرام ہی فرما دیا۔ باکیف غیر مناسب و خلاف اولا ہونے میں تو کسی اور کو کلام ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ زائد علی الحاجت سے اس کی تو کوئی غرض متعلق نہیں، اور اوروں کی من وجہ اس میں موجود، تو گویا شخص مذکور من وجہ مال غیر پر قابض متصرف ہے، اور اس کا حال بعینہ ہی مال غنیمت کا سا تصور کرنا چاہیے۔ وہاں بھی قبل تقسیم یہی قصہ ہے کہ کل مال غنیمت تمام مجاہدین کا مملوک سمجھا جاتا ہے، مگر بوجہ ضرورت اور حصول انتفاع بقدر حاجت ہر کوئی مال مذکور سے منتفع ہو سکتا ہے۔ ہاں، حاجت سے زائد جو رکھنا چاہے اس کا حال آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے، یعنی خائن شمار ہوگا۔ اور مشہور محدث ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں محلہ میں جو روایات نقل کی ہیں وہ بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس قوت و طاقت کے سامان اپنی حاجت سے زائد ہو، اس کو چاہیے کہ اس فاضل سامان کو کمزور کو دے دے، اور جس شخص کے پاس سامان خوردنوش حاجت سے زائد ہو، اس کو چاہیے کہ فاضل سامان حاجت مند کو دے دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مختلف انواع مال کا ذکر فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم میں سے کسی شخص کو اپنے فاضل مال پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس بات کا مجھے آج اندازہ ہوا ہے، اگر اس کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا تو میں کبھی تاخیر نہ کرتا، اور بلا شبہ ارباب ثروت کی فاضل دولت لے کر فقراء مہاجرین میں بانٹ دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ اور 300 صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق یہ روایت صحت کو پہنچ چکی ہے کہ ایک موقع پر ان کا سامان خوردنوش ختم کے قریب آ لگا، پس حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جس قدر موجود ہے وہ حاضر کرو، اور پھر سب کو یکجا جمع کر کے ان سب میں برابر تقسیم کر کے سب کی قوت لا یموت کو سامان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دولت کے اموال پر ان کے غریبوں کی معاشی حاجت کو بدرجہ کفایت پورا کرنا فرض کر دیا ہے، بس اگر وہ بھوکے ننگے یا معاشی مسائل میں مبتلا ہوں گے، وہ محض اس لیے کہ اہل ثروت اپنا حق ادا نہیں کرتے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی باز پرس کرے گا، اور اس کوتاہی پر ان کو عذاب دے گا۔ یہ اور اسی قسم کی دوسری احادیث اور آیات قرآنی کو دلیل میں پیش کرتے ہوئے مشہور محدث ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ تعریف فرماتے ہیں، اور ہر ایک بستی کے ارباب دولت کا فرض ہے کہ وہ فقراء اور غرباء کی معاشی زندگی کے کفیل ہوں، اور اگر مال فے یعنی بیت المال کی آمدنی ان غرباء کی معاشی کفالت کو پورا نہ ہوتی ہو تو سلطان یعنی امیر ان ارباب دولت کو ان کفایت کے لیے اس کی کفایت کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔
یعنی اس کے فاضل مال سے یہ کو بجبر لے کر فقراء کی ضروریات میں صرف کر سکتا ہے، اور ان کی زندگی کے اسباب کے لیے کم از کم یہ انتظار ضروری ہے کہ ان کی ضروری حاجت کے مطابق روٹی مہیا ہو، پہننے کے لیے گرمی اور سردی دونوں موسم کے لحاظ سے لباس فراہم ہو، اور رہنے کے لیے ایک ایسا مکان ہو جو ان کو بارش، گرمی، دھوپ اور سیلاب جیسے امور سے محفوظ رکھ سکے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا، ننگا یا ضروریات رہائش سے محروم ہے تو مالدار کے فاضل مال سے اس کی کفالت کرنا فرض ہے۔ اب ان تمام نصوص قرآنی اور ان کی معتبر احادیث و فقہی روایات کو سامنے رکھ کر بنظر انصاف غور فرمائیے کہ اسلام کا معاشی نظام حق معیشت کی مساوات کا کس طرح صاف اور واضح اعلان کرتا اور امیر اسلام کے اختیارات میں وسعت دے کر اس کی حفاظت کے لیے کس قدر عادلانہ دستور قائم کرتا ہے۔ ایک شبے کا جواب۔ جو دماغ اسلامی نظام کے حقائق سے ناآشنا اور موجودہ فاسد نظام ہی کو کہ جس میں امارت و غربت کا قابل نفرت حد تک تفاوت نظر آتا ہے اسلامی نظام سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں بلا شبہ حیرت زا ہیں، اور ان میں سے بعض تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے منشاء الہی کے خلاف ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جب خود ہی لاکھوں کروڑوں انسانوں کو محروم المعیشت پیدا کیا ہے، وہ غربت و امارت کا یہ فرق بھی کہ ایک کروڑ پتی ہے اور دوسرا نانجوس سے بھی محروم اسی کا بنایا ہوا ہے، تو پھر یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ حق معیشت میں تمام افراد انسانی مساوی ہیں، اور یہ کہ کوئی فرد اس کائنات میں محروم المعیشت نہ رہے، اور بعض اس گمراہی میں ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے اسلامی نظام کو ہمگیر ثابت کرنے کے لیے ایک جدید کوشش ہے جو دنیا کے رجحانات اور وقت کے تقاضوں کے سامنے سپر ڈالتے ہوئے احکام الہی کی ترمیم و تبدیل کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے، یا اشتراکیت و اجتماعیت سے مرعوب ہو کر قبا مارکنزم کو اسلام کے جسم پر موضوع کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اور صد ہزار افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں خیالات تو وساوس اور اوہام فاسدہ سے زیادہ وقت نہیں رکھتے، اور در حقیقت یہ نتیجہ ہے اس عام بے خبری کا جو اسلامی تعلیم کے متعلق مسلم فضا میں ابر محیط کی طرح چھائی ہوئی ہے، اور یہ ثمرہ ہے اپنے حقائق سے یکسر ناآشنا رہتے ہوئے اس مرعوبیت کا جو مغربی تعلیم کی بدولت ہم پر طاری و ساری ہے۔ یہ دونوں خیالات وسوسہ یا سفسطہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس قسم کے مسائل پر بحث کرتے وقت اسلام کی اس بنیادی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ عالم تکوین اور عالم تشریع میں کیا فرق ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس قانون الہی کو کائنات کی کامرانی کا واحد حل تجویز فرمایا ہے، ذی عقل کائنات عالم کو جس کے امتثال کی تکلیف دی ہے اور جن کی تعمیل کے لیے مکلف بنایا ہے، اس کا تعلق کونیات سے ہے یا تشریعیات سے ہے۔ اگر ہم اس بنیادی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیتے تو بلا شبہ اس قسم کے وساوس اور اوہام کی صورت ہی پیدا نہ ہوتی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خالق کائنات نے کائنات کے آغاز و انجام کا جو تکوینی نظام بنایا ہے اس کا تمام تر تعلق صرف اپنی ذات احدی ہی کے ساتھ رکھا ہے، اور اس میں کسی دوسرے کے دخل کی مطلق گنجائش نہیں ہے،
اور نہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ نظام تکوینی میں کسی شے کے لیے کیا ہے اور کیا نہیں، اور نہ اس علم کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے، اور اس کا تعلق سر تا سر عالم تکوین سے ہے۔ البتہ اس نے حضرت انسان کو جب کہ عقل و شعور اور ادراک و تمیز عطا فرمائے ہیں تو اس عطا و بخشش کے بعد اس کو یوں ہی بیکار اور معطل نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اشیاء کے حسن و قبح اور اپنی مرضیات اور نامرضیات کی معرفت اور ہدایت و گمراہی اور حق و باطل میں امتیاز کے لیے تیز افراد کو اجتماعی سلک میں منسلک کرنے کے لیے ایک بہترین نظام عطا فرمایا، اور اس میں اچھی اور بری دونوں راہوں کو واضح کر دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نظام کا نام نظام تشریعی ہے، اور کائنات میں پہلے انسان کے ساتھ ساتھ یہ نظام عالم تشریع پر حاوی ہے، اور انبیاء اور رسل کے ذریعہ برابر دنیا انسانی پر کار فرما رہا ہے، اور اس کی فلاح و بہبود کا ضامن و کفیل ہے۔ بس یہی وہ نظام ہے جس کا انسان مکلف ہے، اور اسی کے امتثال کے لیے وہ مامور ہے، اور یہی وہ نظام ہے کہ جب حد کمال کو پہنچا تو قرآن عزیز کی شکل میں جلوہ افروز ہوا۔ پس اگر یہ بنیادی حقیقت ہمارے پیش رہے تو ہم بآسانی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دائرے سے یہ باہر ہے کہ ہم نظام تکوینی سے بحث کریں، بلکہ ہم صرف نظام تشریعی یعنی قانون تشریعی کے دائرہ میں محدود رہ کر بحث کر سکتے ہیں۔ تو اب قرآن عزیز سے نقل شدہ نصوص کو ملاحظہ فرمائیے اور غور کیجئے کہ کیا ان نصوص کی مراد یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کی بنا پر کائنات انسانی میں امارت و غربت کے تفاوت درجات کو خلق کیا ہے، اس لیے مرد مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفاوت درجات کو ترقی دینے کے لیے ایسا نظام قائم کرے کہ تمام ثروت و دولت امیروں کے ہاتھ میں آ جائے، اور کروڑوں فقیر اور محتاج بن کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان آفرین کو جان ثبوت کریں، اور اس طرح العیاذ باللہ منشاء الہی کو پورا کریں۔ اور اگر ان آیات قرآنی کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھر اس کے سوائے دوسرا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ درجات معیشت میں فطری حد تک تفاوت کے باوجود حق معیشت میں تمام کائنات انسانی مساوی اور برابر کے شریک ہیں، اور کسی صاحب ثروت کو دولت و ثروت غریبوں کی غربت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کی وہ امانت ہے جو اجتماعی نظام کے زیر فرمان غرباء و مساکین کی غربت و مسکنت کو فنا کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ گویا صاحب ثروت کی ثروت غرباء کی غربت کے لیے رحمت ثابت ہو نہ کہ زحمت، اور اگر ارباب ثروت ایسے عادل سسٹم کو منظور نہ کریں اور اس پر عمل پیرا نہ ہو تو پھر خدا کے نائب خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ اسلام کے اجتماعی معاشی نظام کے مطابق ارباب ثروت کو قانوناً اس پر مجبور کرے، اور اگر بیت المال کا مالیہ کافی نہ ہو اور اس سے بھی قلمر خلافت میں قلم روئے خلافت میں معروم المعیشت انسان موجود رہ جائیں تو اہل دولت کے سرمایہ سے بجبر حاصل کر کے حق معیشت کی مساوات کو بروئے کار لائے، خواہ وہ اہل دولت اپنے مال میں سے تمام عائد شدہ مالی فرائض و حقوق ادا کر چکے ہیں۔ الحاصل قرآن نصوص اور ان کی مؤید احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے مستنبط فقہی احکام یہ واضح کرتے ہیں کہ حق معیشت کی مساوات کا یہ نظریہ منشاء الہی کے خلاف نہیں
بلکہ عین منشا الہی کے مطابق ہے، اور یہ جدید نظریہ نہیں ہے کہ مارکسزم کی حمایت یا اس سے مرغوبیت کی بنا پر احکام اسلامی کے نو کی تعبیر کے ذریعے وجود میں آیا ہو، بلکہ اسلام کا وہ بنیادی اور اساسی حکم ہے جو اپنے وجود سے آج تک غیر متبدل اور غیر متزلزل رہا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو سمجھنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی یا دوسرے انسانوں کے اختراعی معاشی نظاموں سے مرعوب ہو کر ہم نے اس اسلامی معاشی نظام کو یکسر بھلا دیا، تو اس میں اپنا قصور ہے، نہ کہ اسلامی نظام کے بیان کرنے والے اور اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرانے والوں کا۔ اور یہ بھی سخت گمراہی ہے کہ ہم یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ غربت و عمارت کا یہ غیر فطری تفاوت اور جابرانہ امتیاز جو آج ہم کو کائنات پر چھایا ہوا نظر آتا ہے، خدا کا بنایا ہوا ہے، بلکہ یہ فاسد نظام ہائے معاشی کے ثمرات و نتائج ہیں، اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس قسم کے تمام نظام ہائے فاسد کو یک قلم سوخت ہو جانا چاہیے۔ درجات معیشت نمبر 2۔ اگرچہ حق معیشت میں سب مساوی ہیں، لیکن درجات معیشت میں مساوی نہیں ہیں، اور معیشت میں درجات کا تفاوت ایک حد تک فطری ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ سب کے لیے سامان معیشت ایک ہی طرح کا ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ سب کے لیے ہو، مگر درجات کا یہ تفاوت ایسے اعتدال پر قائم رہے کہ کسی حالت میں بھی وہ لوگوں کے درمیان وجہ ظلم نہ بن سکے، یعنی تفاوت درجات تو ہو، لیکن نہ ایسا کہ معیشت انسانوں کو دو طبقوں میں اس طرح تقسیم کر دے کہ ایک کی ترقی دوسرے کے فقر و افلاس کا سبب بنے، اور دوسرا پہلے کے معاشی اغراض کا آلہ کار بن کر رہ جائے۔ قرآن عزیز نے اس تفاوت درجات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ دنیوی زندگی میں ہم نے لوگوں کی معیشت ان کے درمیان تقسیم کر دی ہے، اور اس کو اس طرح کر دیا کہ بعض کو دوسرے بعض پر درجہ معیشت میں بلندی حاصل ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراخی دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی ڈالتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 3۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور بعض کو بعض پر مرتبے دیے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 20۔ خدا تعالیٰ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کسی کو زیادہ روزی دی ہے وہ اپنی روزی کو اپنے زیر دستوں پر لوٹا دیں کہ اس روزی میں سب برابر ہو جائیں۔ پھر کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے سری منکر نہیں ہو رہے ہیں؟ سورہ نحل آیت نمبر 10۔ گویا رزق میں تفاوت اور درجات کی مصلحت ایک خاص قسم کی آزمائش پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک جانب غنی کو صاحب ثروت بنا کر اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ثروت کو تنہا اپنی ملکیت نہ سمجھے، بلکہ انفرادی ملکیت کے باوجود یہ یقین رکھے کہ وہ جس قدر زیادہ کمائے گا اسی قدر اس کے دولت پر اجتماعی حقوق زیادہ عائد ہوں گے، اس لیے کہ وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں کماتا بلکہ جماعت کے دوسرے افراد کے لیے بھی کماتا ہے۔ نیز یہ ذہن نشین رہے کہ درجات کا یہ تفاوت جماعت کے دوسرے افراد کو محروم المعیشت بنانے اور ذاتی اغراض کے خاطر معاشی دستبرد کرنے کے لیے نہیں ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ خدا کی نعمت کا منکر ہے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیونکہ یہاں
دولت و سرمایہ کا مقصد زیادہ سے زیادہ نفع بازی نہیں ہے، بلکہ انفرادی حاجات و ضروریات کے ساتھ ساتھ اجتماعی حاجات و ضروریات کی تکمیل ہے، اور دوسری جانب غیر متمول سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ متمول افراد ملت کو تمول کو دیکھ کر خدا کے ساتھ کفران اور ناشکر گزاری نہ اختیار کرے اور نہ حسد و بغض کو دل میں جگہ دے، بلکہ طمانینت قلب کے ساتھ اپنی مختصر فارغ البالی اور خوشحالی پر شاکر رہے، اور یا پھر عملی جدوجہد میں آگے بڑھ کر اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق ان تمام حقوق معیشت سے متمتع ہو اور غنا اور دولت حاصل کرے جن کو تمام مخلوق خدا کے لیے عام اور مساوی کر دیا گیا، اور دوسرے افراد ملت کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو اپنے حاصل کردہ مال پر اسی طرح عائد کرے جس طرح قانون اسلامی نے دوسرے ارباب دولت پر عائد کیے ہیں۔ احتکار و اقتناص کی حرمت۔ نمبر 3، دولت اور سرمایہ داری کے وہ اصول قطعاً ناقابل تسلیم ہیں جن میں احتکار اور اقتناص کی کوئی صورت بھی بن سکے، اور ان سے دولت و کنیز پھیلنے اور تقسیم ہونے کی بجائے سمٹ کر خاص حلقوں اور مخصوص طبقوں میں محدود ہو جائے، اور اس طرح عام انسانی زندگی کو مفلوق الحال بنا دے۔ احتکار اور اقتناص کی حرمت اور انفاق کے وجوب کے لیے ذیل کی آیات قابل توجہ ہیں۔ اور جو لوگ خزانہ بنا کر رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، جس روز کے اس مال پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، پہلو، ان کی پیٹھ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے واسطے گاڑ رکھا تھا، اور چکھو مزہ اپنے گاڑنے کا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 5۔ فقراء و مساکین، قرابت داروں اور یتیموں وغیرہ پر اللہ نے جو خرچ کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے، اس لیے ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت صرف دولت مندوں میں محدود ہو کر رہ جائے۔ سورہ حشر آیت نمبر 1۔ صدقات اور کسی کے لیے نہیں ہیں، صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے، اور ان کے لیے جو صدقات کے وصول کرنے پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں کلمہ حق کی الفت پیدا کرنی ہے، اور ان کے لیے جن کی گردنیں غلامی سے آزاد کرانی ہیں، اور قرض داروں کے لیے جو کہ قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، اور اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے یعنی مجاہدین اور علیہ کلمت اللہ میں مصروف رہنے والوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے، یہ اللہ کی جانب سے ٹھہرائی ہوئی بات ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 8۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ سورہ بقرہ۔ اور ہم نے ان کی جانب انبیاء علیہ السلام کی جانب وحی کی، نیک کاموں کے کرنے کی، اور نماز قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 5۔ اور جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پہلے ہی خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت موجود ہو۔ سورہ منافقون آیت نمبر 2۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے رکنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ ان آیات میں ادائے زکوٰۃ و صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں ایک بہت بڑا ذخیرہ انہی احکام کی ترغیب و ترہیب، ان سے متعلق احکام و تفصیلات پر مبنی ہے۔
اور ان سب کی روح یہ ہے کہ دولت و ثروت جمع و ذخیرہ کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف و خرچ کے لیے ہے۔ اور اس کا مصرف ذاتی و انفرادی تعیش کے بجائے انفرادی اور اجتماعی ضروریات کی کفالت ہے۔ اسی لیے ان آیات کی تفسیر میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ اور دوسرے مالی فرائض ادا نہ کیے گئے ہیں تو وہ مال احتکار و اقتناص کی فہرست میں شامل اور کنز سے متعلق وعید کا مصداق ہے۔ اور اسی قسم کی دولت و ثروت کا نام سرمایہ داری ہے، اور یہ حرام اور باطل اور تباہ کر دینے کے قابل ہے۔ اور اپنی ضروریات اور اہل و عیال کی حاجات اصلیہ اور مالی فرائض و واجبات کی ادا کے بعد بھی دولت باقی بچے تو اس کا پس انداز کرنا اگرچہ جائز ہے مگر خلاف اولا ہے، کیونکہ اب اس مال پر اجتماعی حقوق عائد ہو چکے ہیں اور اب اس کو اجتماعی حاجات میں صرف کرنا ہونا چاہیے۔ جمہور کے خلاف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض علماء اسلام اس کو بھی جمع کر کے رکھنا حرام بتاتے ہیں۔ اور ان آیات زکوٰۃ تو صدقات اور منع احتکار و اقتناص کے علاوہ آیات میراث اور قانونی وراثت بھی اسی حکمت پر مبنی ہے کہ دولت و ثروت جمع و ذخیرہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تقسیم اور پھیلنے کے لیے ہے تاکہ اس کا افادہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو سکے۔ فاسد نظام معیشت کا انسداد اور سرمایہ و محنت میں عادلانہ توازن۔ نمبر 4، خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں کوئی ایسا معاملہ جائز نہیں ہے جس سے فاسد نظام معیشت پروکار آئے یا اس کو کسی قسم کی بھی اعانت پہنچے یا محنت اور معیشت کے لیے جائز جدوجہد بے حقیقت ہو کر رہ جائے، اور اس طرح محنت اور سرمایہ کے درمیان اعتدال اور توازن باقی نہ رہے۔ اسی لیے اس نے ربا یعنی سود کے ہر قسم کے تجارتی کاروبار، قمار یعنی جوا کے تمام ظاہری و خفی اقسام و اصناف، احتکار و اقتناص کے تمام اشکال، اور اسی طرح کے عقود فاسدہ کی دوسری تمام صورتوں کو ناجائز اور مردود قرار دیا، اور معاملات کے کسی شعبہ میں بھی فاسد معاشیات کو دخیل اور بروئے کار نہیں آنے دیا، اور دوسرے شعبوں کی طرح معاملات کے اس شعبہ میں بھی عدل و انصاف ہی کو اساس و بنیاد قرار دیا ہے۔ چنانچہ حسب ذیل تصریحات اس کی شاہد ہے۔ اللہ نے خرید و فروخت کے معاملات کو حلال کیا ہے اور سودی کاروبار کو حرام کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کو مٹاتا اور صدقات و خیرات کو ترقی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گزار گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ بے شک شراب، جوا، بت اور پان سے ناپاک ہیں، کار شیطان ہیں، پس ان سے بچو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جب معاف کر لیں لوگوں سے تو پورا بھر لیں، اور جب ان کو معاف کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 1-3۔ اور تول کر وہ برابر وزن کے ساتھ۔ سورہ شعراء۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت ہو تو اس طرح کھا سکتے ہو، گویا ہر شخص اپنے حصہ کے مطابق اپنا حق لے۔ سورہ نساء آیت نمبر 5۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں اسی اساسی اصول کی روشنی میں باب ابتغاء الرزق
کے عنوان سے حسب ذیل نہایت پرشوکت اور مدلل مضمون تحریر فرماتے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور زمین میں ان کی معاشی حیات کے لیے سب کچھ سامان فراہم کر دیا اور ان سب کو سب کے لیے مباح اور عام کر دیا، تو ان سے متمتع ہونے میں مخلوقات کے درمیان مزاحمت اور مناقشت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کوئی شخص سبقت اور پہل کر کے کسی شے کو اپنے قبضہ میں کر لے یا مورث کے قبضہ کی وجہ سے اس کی وراثت میں آ جائے یا ان کے علاوہ ایسے دوسرے طریقوں سے اس کا قبضہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز طریقے قرار پا چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اب کسی اور شخص کو اس کی مقبوضہ شے میں مزاحمت کا حق نہیں ہے۔ البتہ دوسرے کی مقبوضہ شے کو حاصل کرنے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ یا خرید و فروخت اور لین دین کے ذریعے تبادلہ کی شکل پیدا کرے یا معتبر طریقوں سے باہمی رضامندی کے معاملہ اس طرح انجام پا جائے کہ ہر دو جانب میں اس کے متعلق صحیح علم ہو اور اس کے معاملہ میں نہ التباس اور دھوکے کا دخل ہو اور نہ خلط ملط کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ نیز جبکہ انسان مدنی طبع واقع ہوئے ہیں تو ان کی معاشی زندگی باہمی تعاون و اشتراک کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعاون میں باہمی اشتراک عمل کو واجب کر دیا اور یہ بھی لازم قرار دیا کہ کسی فرد کو بھی ایسے امور سے کنارہ کش ہونے کا حق حاصل نہیں ہے جو تمدن میں دخیل ہے، مگر یہ کہ کسی شخص کو بعض مجبور کن حالات ایسا کرنے پر مجبور کر دیں۔ نیز اسباب معیشت کے اسباب بننے میں اصول یہ ہے کہ اموال مباح میں سے کسی شے کو اپنے قبضہ میں لیا جائے یا ان اموال مباح کے وسیلہ سے جو کہ مالی ترقی کا ذریعہ بنا کرتے ہیں اپنے مقبوضہ اور مشخصہ مال کو ترقی دی جائے، مثلاً چرائی کے ذریعے سے چوپایوں کی افزائش نسل یا زمین کی درستی اور پانی کی سیرابی کے ذریعے سے زراعت و کاشتکاری۔ لیکن مال مباح کو اپنے لیے خاص کرنے یا دوسرے مباح اموال کو اپنے مال کی ترقی کا ذریعہ بنانے میں شرط اولین یہ ہے کہ تصرفات اس طرح عمل میں نہ آنے پائیں کہ ایک فرد دوسرے فرد کے لیے معاشی ذرائع کی تنگی اور ضیق کا باعث بن جائے اور اس طرح تمدن کو فاسد اور برباد کر دے۔ یعنی جبکہ حلال وسائل معاش سب کے لیے یکساں طور پر مباح اصل ہیں، تو اب کسی شخص کو اپنی شخصی معاش کے لیے اسی قدر اس میں تصرف اور دعوی ملکیت جائز ہے کہ اس کا یہ عمل دوسروں کی معاشی زندگی کی پریشانی کا باعث نہ بن جائے اور اس کی دولت مندی دوسروں کے افلاس اور فقر و فاقہ کا سبب نہ ثابت ہو۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ اگر معاشی معاملات میں لوگوں کے درمیان باہمی تعاون اور اشتراکی عمل کے ذریعے مالی ترقی اور نمو بروئے کار نہ آئے تو تمدن کا صالح اور صحیح رہنا دشوار سے دشوار تر ہو جائے گا۔ مثلاً ایک چاہتا ہے کہ وہ تجارتی مال کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جائے اور ایک معین مدت کے لیے وہ اس ایاب و ذہاب کی گارنٹی چاہتا ہے، یعنی تجارت کو ذریعہ معاش بناتا ہے، یا مثلاً ایک دوسرا شخص اپنی عملی جدوجہد کے ذریعے دوسروں کے مال کی دلالی کرتا ہے، یعنی محنت کو ذریعہ معاش بناتا ہے، یا ایک تیسرا شخص اپنی نئی پسندیدہ ایجادات کے ذریعے دوسروں کے مال کو بیش قیمت اور بہتر بناتا ہے، یعنی صنعت و حرفت کو وسیلہ معاش بناتا ہے، اور اس طرح دوسرے جائز طریقے اختیار کرتا ہے، تو ان سب صورتوں میں تعاون کے بغیر معاشی زندگی میں استواری پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ان تمام معاملات میں صحیح تعاون و اشتراک عمل ضروری اور واجب ہے۔
اور اگر یہ مالی ترقی ایسے طریقے سے کی جائے کہ اس میں سرے سے تعاون کا کوئی دخل ہی نہ ہو، جیسا کہ قمار یعنی جوا کا کاروبار، یا ایسے طریقے سے عمل میں آئے کہ بظاہر تو تعاون نظر آتا ہو لیکن حقیقت میں وہ زبردستی کا تعاون ہو، حقیقی تعاون نہ ہو، جیسا کہ مثلا ربا یعنی سود کا کاروبار۔ اس لیے کہ یہ بات بہت صاف ہے کہ ایک مفلس اور نادار اپنی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے ذمہ ایسی ذمہ داریوں کو لے لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے جن کو پورا کرنے کی اپنے میں طاقت نہیں پاتا، اور اس قسم کی رضامندی شرغز رضامندی نہیں کہلائی جا سکتی۔ اس قسم کی رضامندی ہرگز رضامندی نہیں کہلائی جا سکتی۔ پس اس طرح کے کاروبار پسندیدہ اور جائز معاملات نہیں کہلائے جا سکتے، اور نہ ان کو معاشیات کے اسباب صالحہ کہا جا سکتا ہے، اور بلا شبہ اس قسم کے تمام معاملات حکمت تمدن کی نگاہ میں باطل اور ظلم ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت سے صرف اس آخری اصول ہی پر روشنی نہیں پڑتی، بلکہ اصول چہارگانہ کی ایک جامع اور مبسوط تفصیل سامنے آ جاتی ہے، یعنی معیشت میں فطری تفاوت درجات کے باوجود تمام مخلوق یکساں اور برابر ہے، اور خدا نے تمام معاشی وسائل میں زمین اور پیداوار زمین کو سب کے لیے مباح الاصل پیدا کیا ہے، اور تعیین و تشخیص جائز قبضہ سے ہی وجود میں آتی ہے۔ کسی فرد کو ان اموال مباح میں اسی قدر اور اسی طریق سے قبضہ و تصرف جائز ہے کہ اس سے دوسرے فرد کے لیے معاشی ضیق کا اسباب پیدا نہ ہو جائے۔ نیز معاشی معاملات میں باہمی تعاون و اشتراک عمل واجب اور ضروری ہے، اور یہ تعاون ایسے صحیح اور صالح طریقوں پر مبنی ہونا چاہیے کہ اس سے نظام تمدن میں ابتری نہ پھیل جائے، یعنی ان کے ذریعہ معاشی معاملات میں ایک دوسرے کو مدد ملے، نہ یہ کہ ایک کا فائدہ دوسرے کی مضرت پر موقوف ہو کر رہ جائے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ کائنات میں ایک صالح معاشی نظام موجود ہو جو خدا تعالیٰ کی حکم اور منشا کو پورا کرتا ہو۔ پس اس صالح معاشی نظام میں وہ تمام معاملات ناجائز اور حرام ہیں جن میں باہمی تعاون کا مطلق دخل نہ ہو، بلکہ ایک فرد کی تباہی اور مضرت پر دوسرے فرد کی مالی منفعت کا مدار ہو، جیسے کہ مثلاً قمار یعنی جوا، خواہ وہ غیر مہذب طریقوں سے عمل میں آئے، یا سٹا اور لاٹری وغیرہ جیسی جدید مہذب طریقہ تجارت کے ذریعہ سے، اور وہ معاملات بھی ناجائز اور حرام ہیں جن میں بظاہر اگرچہ باہمی رضا اور تعاون نظر آتا ہو، لیکن ان کی طے میں زبردستی کے سوا اور کچھ نہ ہو، جیسا کہ مثلاً ربا یعنی سودی لین دین، اور ایسے تمام اجارات اور معاملات جن میں ایک جانب سرمایہ دار کا سرمایہ ہے، دوسری جانب ایک مفلس اور نادار کی اضطراری ضرورت، اور سرمایہ دار مفلس کے افلاس اور اس کی اضطراری حاجت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اجارہ رہن اور دوسرے معاملات سے لین دین میں اس سے ایسی شرائط منظور کرا لیتا ہے جو انصاف اور عدل کی نگاہ میں کسی طرح جائز نہیں تھیں، مگر مفلس کے افلاس اور ضرورت مند کی ضرورت نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ پس اس قسم کے تمام معاملات اگرچہ باہمی رضامندی سے بھی طے پہ جائیں، تب بھی اسلام اور خدائے کائنات کے نزدیک باطل اور ظلم ہیں، اور صالح معاشی نظام میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، خواہ ان کے ظاہری فائدے کتنے ہی خوشگوار کیوں نہ ہوں۔ اس لیے کہ اس قسم کے کاروبار کا آخری نتیجہ
افلاس اور ایک مخصوص طبقہ کی مالی اجارہ داری کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں مہاجنی سود کا کاروبار بھی ملعون ہے اور سودی بینکوں کا سسٹم بھی مذموم، اور یہاں مستاجروں کے وہ تمام طریقہ تجارت بھی حرام ہیں جن میں اجیر کے جائز اور عادلانہ اجرت و حقوق کی حق تلفی ہو، اور اس کے اضطرار اور پریشان حالی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو، اور اجیر کی وہ خیانت بھی ناجائز جس سے صاحب سرمایہ کو ناحق نقصان پہنچانے کی سعی کی جاتی ہو۔ بہرحال معاشی نظام سے متعلق ان آیات میں قرآن عزیز نے جن نصوص سے قطعیہ کو بیان کیا ہے اور معجزانہ بلاغت اور حکیمانہ اسلوب کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے، اسلام کا معاشی نظام انہی نوامیس الہی کی شرح و تفسیر ہے۔ یہی در حقیقت صالح معاشی نظام کے لیے بہترین دلیل راہ ہے اور اس کے وجود کے ضامن اور کفیل۔ اب ان تفصیلات سے یہ بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاشی نظام کا جو اساسی مقصد ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے اسلام کے اقتصادی نظام کے علاوہ دوسری کوئی راہ نہیں ہے۔ یہاں مارکسزم اشتمالیت کی طرح مذہبی انارکی بھی نہیں ہے اور طبقاتی جنگ بھی موجود نہیں، بلکہ ایک عالمگیر اخوت و ہمدردی کا غیر فانی اعلان ہے، اور سرمایہ نظام کی طرح دولت و وسائل دولت کو سمیٹ کر مخصوص طبقہ کے حوالے کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے، تاکہ باطل اور ظلم کی بنیادیں کسی حالت میں بھی قدم نہ جما سکیں اور دنیا انسانی کے کسی ایک فرد کو بھی اپنی معاشی حیات میں انسانوں کے ہاتھوں ضیق اور تنگی پیدا نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن، ملتان، پاکستان۔